اللہ. تو ایک چیز میں نے اور نوٹ کی کہ بعض چیزوں میں سلاسل کے نصاب کو بھی مکس کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی. لازمی بات ہے کہ ایک نصاب کو جیسے اللہ تعالیٰ نے محدثین کا اختلاف رکھا، مسلک کا اختلاف رکھا، سلاسل کا بھی اختلاف ہے، علاج اور معالجے میں بھی ضم مت کرو. اس سے کیا ہوا؟ نقصان پیدا ہو جاتا. بھائی تمہارا پیر اگر نہیں ہو تو پیر شیطان ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص پڑھتے 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 دعوے کرنا شروع ہو گیا، ایک نقطہ اگر اس کی سمجھ میں آیا، مثال کے طور پہ اس قادیانی کو لے لو، کوئی بات اس کی آ گئی، قرآن کی کوئی آیت، تو شیطان نے اس پہ کوئی، تو کم سے کم کسی بزرگ سے مشورہ کر. اب اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے کیونکہ تو اس مقام پر تو نہیں گیا. تو اس کا پیر شیطان ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. مطلب پیر پیر ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ شیطان پیر ہو. پھر وہ پیر بھی شیطان ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہے. پھر اس سے وہ شیطان پیر زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے. وہ تو ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ حیران و پریشان کر دیتے ہیں بندے کو. سوال ہی ایسے کرتے ہیں اور ہر آدمی کے پاس اس کے حساب سے آتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ تھا کہ کنواں جب تم نے بنایا تو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کنویں میں سانپ بھی گر سکتا ہے اور اس میں چوہا بھی گر سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے کنویں میں یہ نہیں گر سکتا کیونکہ ایک. تو اب وہ جب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے کنویں میں سانپ گر سکتا ہے تو وہ صفائی کیا کرے گا؟ تو جس کنویں میں سانپ گر جائے تو کہتے ہیں، یا چوہا گر جائے تو کہتے ہیں یار کنویں خراب ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ کنواں. تمہارے ساتھ یہی ہوتا ہے، استاد جی شیاطین آ گئے. بھائی 1000 مرتبہ بولے کہ کنویں میں جو ہے نا چوہا گرتا ہے، مگر چوہے میں کنواں نہیں گرتا. تم کہتے ہو نہیں، چوہے میں کنواں گر گیا، ہمارا عملہ سلب ہو گیا، ہمارا یہ سلب ہو گیا، ہمارا وہ سلب ہو گیا. سر پکڑ کے بیٹھا ہوں یار، کیسے سلب ہو گیا؟ سالے ایک موکل کسی پہ حاضر ہوتا ہے، اس کو تم سلب نہیں کر سکتے، اور تمہارے اتنے موکل کو اس نے سلب کر لیا. ایک موکل جن حاضر ہوتا ہے 1.5 سال ہمیں لگ جاتے اس کو تابع کرنے میں، اور تم کو 1 منٹ میں انہوں نے سلب کر لیا. کیا طاقت دیے؟ تو پروپیگنڈا اور وسوسہ یہ اس کا کام ہے. اصولوں کو زندہ کر لو، اور کون سے شخصیت اصول میں شامل ہے ان کی اطاعت کرو. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ علماء نے جو فرمایا اس میں غلط نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ جو علماء اس کے خلاف، بالکل صحیح ہے. جب کوئی شخصیت نہ ہو تو پھر اس کا انکار اور اس سے احتیاط واجب ہے، اور جب شخصیت آ جائے تو پھر اس کی تقلید واجب ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں گڑبڑ کرے گا اس سے احتیاط واجب ہے. حکم کو مانو، ایمان میں رکھو، مگر عمل میں مت لاؤ اس کو، کیونکہ عمل میں تمہیں نقصان ہے. یہ بزرگوں نے اس لیے فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا. مگر میں اس پر عرض یہ کرتا ہوں کہ جس طرح علم کا نصاب طے کہ انسان سے اس کے بعد بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تصوف کے نصاب سے بھی ہوتی ہے، تبلیغیوں سے بھی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کام چھوڑ دیں یا ان کی خرابیوں کو دور کریں؟ تو ان خرابیوں کو دیکھو. جیسے صحابہ جب کسی چیز میں دیکھتے تھے کہ رکاوٹ آتی ہے تو دیکھتے پھر وہ اپنے اعمال کو سوچتے یہ مسئلہ کیا ہے. یعنی دین میں اللہ نے کامیابی رکھی. ایک جنگ ہے، ایک علاقہ فتح نہیں ہوا، تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی حق ہے، وہ فرماتے تھے ہم مشورہ کرتے کام کیا ہے. سارے اعمال کو سوچا. محاسبہ اعمال یہاں سے ثابت ہے. کہاں سے ثابت ہے؟ یہاں سے ثابت ہے. اب سوچا رہ کیا گیا ہے، یہ بھی دین کا کام کرتے، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے. سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نے مسواک کرنا چھوڑ دیے. مسواک اٹھائے، یعنی اغیار کے طریقے نہیں ہیں یہاں پر. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ کے طریقوں پر دنیا کہاں چلی گئی. مسواک شروع کیا. جاسوسوں نے دیکھا کہ یہ تو دانت تیز کر رہے بھائی. ان کو کیا پتہ ہے کیا ہے، تو کہا لکڑیاں نہیں اور دانت تیز کر رہے. جا کے خبر پہنچا دی بھائی انہوں نے ارادہ کر لیا تو میں کچا کھانے کا، وہ دانت تیز کر رہے ہیں.
ان پہ ایسا خوف طاری ہوا انہوں نے سر تسلیم خم. بات یہ نہیں ہے کہ وہاں سارے اعمال مکمل ہیں اور جب آپ کو کامیابی نہیں ملی تو کوئی عمل تو ہے. یہ وجہ نہیں ہے. بعض اوقات اللہ ایک عمل پر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جنگ اللہ تعالیٰ نے اس مسواک کے لیے مقدر کی جیتنا. کہیں جنگیں ایسے بھی ہوئی ہے کہ شخصیت کے اعتبار سے ہوئی, جیسے غزوہ خیبر ہے, اور آپ سارے صحابہ گئے مگر آ گئے, لیکن حضور نے فرمایا کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ اس کو فتح کر کے آئے گا, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے مقدر تھا, اور آپ نے جھنڈا حضرت علی کو دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کے خیبر کو فتح فرمایا. اسی طرح آپ بیت المقدس آ جاؤ, قبضہ کیا ہوا ہے, کوئی فتح نہیں کر سک رہا. محاصرے میں ان کا ایک پادری اٹھتا ہے یا وہ ربی دیکھتا ہے, کہتا ہے بیغم ہو کے کھیلو, یہ فتح نہیں کر سکتے. تو لوگ کہتے تھے کیوں؟ کہہ رہے ہماری کتابوں میں جس کی نشانیاں لکھی گئی ہیں وہ اس کو فتح کرے گا, وہ ان میں موجود نہیں ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے مشابہ تھے, وہ گئے, یہ بھی نہیں ہے. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہے, آرام سے بیٹھے رہو, کھاؤ پیو موج اڑاؤ. خالد بن ولید نے جب یہ دیکھا کہ ہر وقت یہ ایک آدمی اوپر آتا ہے قلعے پہ اور اندر چلا جاتا ہے, یہ چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا. ایک دن انہوں نے گھات لگائے, وہاں سے ایک بندہ اس کو پکڑ کے لیا. کہا کیا ہوا تمہارا یہ جو ہر وقت یہ وہ جو ہے نا یہ پڑھنے دے جو اوپر کھڑا ہوتا ہے ربی, یہ کیا چکر ہے؟ کہ اصل میں بات یہ ہے نا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا یہ جو جگہ جو قبضہ کرے گا وہ تم مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ کرے گا, اس کے ہاتھ سے یہ فتح ہوگا. اور اس کی نشانیاں جو ہے نا جو بتائیے, یہ اس نے نشانیاں بتائی, چہرہ سا. تو اس پر خالد بن ولید نے نعرہ لگایا کہ واللہ ہم نے بیت المقدس فتح کر لیا, ہمارا امیر المومنین نے. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لے کر آئے, اور یہ معاملہ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ یہ حوالے کفار کی کتابوں میں لکھے گئے تھے, مگر اس پہ اس وقت صحابی عمل کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ اب وہ فتح جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی ہے, جو نشانیاں حضرت عمر میں پائی جا رہی ہے, آپ نے خط لکھا کس کو؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر تشریف لاتے, لیکن جب وہ سفر پہ جا رہے ساتھ میں غلام اونٹنی پہ, تو کبھی ان کی باری کبھی ان کی باری. وہ امیر صاحب کدھر ہے؟ کبھی ان کی باری کبھی ان کی باری. یہ خلیفہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا, وہ غلام ہے. اگر سارے راستے وہ غلام چلتا نا تب بھی شریعت اس کی اجازت دیتی. باتیں کرنا آسان ہے صحابہ کی, عمل بہت مشکل ہے, دل گردہ چاہیے. ان کے نام کا کھانا آسان ہے, ان پر چلنا مشکل ہوتا ہے. جب ان کی بات آتی ہے تو پھر تم اپنی بات پہ اڑ جاتے ہو, اور ہم انہی کی بات لیتے, تمہاری باتوں کو چھوڑ دیتے. آئے, جب وہاں پہنچے ان کا امیر المومنین آپ نے جو یہ پیون لگے کپڑے پہنے, تھوڑا اچھا لباس پہنے, کیونکہ یہ سامنے یہودی جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا امیر ہے. آپ نے اچھا لباس پہنا, پھر دل میں آئے گا نہیں اتارو اس کو, اپنا پرانا لباس پہنا. جب آپ گئے بیت المقدس کی طرف تو اس وقت غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹنی پہ, اور آپ نے باغ سنبھالی ہوئی تھی. اس ربی کو بولا بھائی ایک نیا آدمی آیا. جب اوپر چڑھا اس نے کہا دروازے کھول دو بیت المقدس کے, یہی ہے یہاں کا فاتح. سمجھے؟ اور بغیر لڑائی بغیر اس کے بیت المقدس فتح ہو گیا. مگر یہاں ایک تاریخی بات اور بھی ہے کہ ایک دن آپ چرچ کا محاذ کر رہے تھے, جب نماز کا وقت آیا آپ نے نماز سیڑھیوں پہ پڑھی, چرچ پہ نہیں پڑھی. یہ تم ہمارے لیے بہت بڑی سبق کی بات ہے. اس کو بلایا پادری کو, کہا کاغذ اور پین لے کر آؤ, قلم لے کر آؤ میرے پاس. کہا کیا؟ کہا کچھ لکھنا ہے میں نے. وہاں لکھا, اس چمڑے کیا لکھا؟ یہ جگہ چرچ کی ہے, یہاں وقت ہو گیا تھا نماز کا, میں نے اس لیے نماز پڑھی ہے,
لہٰذا کہیں کل کا یہ کیوں لکھا آپ نے کہا کہیں کل مسلمان اس پہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی، یہ مسجد کی جگہ ہے۔ یہ خط آج بھی کفار کے پاس پڑا ہوگا۔ وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہے تارک قرآن۔ ہم نے صحابہ کے طریقوں کو برا کہنا شروع کر دیا۔ ہمارے طریقوں پر ہم عمل کم کرتے ہیں، اغیار زیادہ کرتے ہیں۔ معاملات آ جاؤ، میں اب چند چیزیں معاشرت میں انہوں نے ہماری چیزیں چینی، یہ ان کی نہیں ہے۔ ان کی چیزوں میں 5 چیزیں آج بھی ان کے سے ہے، باقی چیزیں ان کی نہیں۔ ان کی اپنی جو چیزیں، بے حیائی یہ ان کی چیز ہے، سود یہ ان کی پراپرٹی تھی، کفر یہ ان کی پراپرٹی ہے، شراب یہ ان کی پراپرٹی ہے، زنا یہ ان کی پراپرٹی ہے۔ یہ 5 پراپرٹیاں ان کی ہے، باقی پراپرٹی ان کی نہیں ہے، وہ پراپرٹی ہماری ہے۔ اور ہماری پراپرٹی کو لے کر ہم کو بولتے تم غلط ہو، تو تم غلط نہیں ہو کہ تم سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ وہ پوری دنیا پہ غالب ہو گئے، حضور کے بعثت کے بعد شیاطین کا داخلہ بند ہو گیا، تو دنیا پہ کیا غالب ہوں گے اپنے طریقوں سے؟ تم نے ان کے طریقے اپنا اس لیے تو ذلیل ہو۔ وہ حضور کی پراپرٹی ہے، اس پہ کفار حمل کرے، اللہ ان کو پہنچا دے، زمین اور آسمان ان کو دے دیے، تم نے کیا عمل؟ یہی کمی ہے ہمارے اندر۔ جب صحابہ محاسبہ کرتے تھے تو اپنی غلطی مانتے تھے کہ ہم سے کوئی کمی رہ گئی، تم کہتے ہیں دوسروں میں کمی ہے۔ کس میں کمی ہے؟ دوسروں کی طرف انگلیاں کرتے ہو۔ یہ 3 انگلیاں، پہلے اپنا تو کرو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، کیا وہ کتابیں اور وہ جو چیزیں تھی اس میں صحابہ کی، تو یہ کہاں سے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ تورات میں ان کی مثال اللہ نے کیا دی ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ یہ تعریف لکھیے، سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات۔ یہ مثال میں نے تورات میں دی ان کی۔ حضور کی ساتھ تو چھوڑو، صحابہ کی بھی مثالیں دی ہیں، یعنی نبی بھی چنے ہوئے ہیں اور صحابی بھی چنے ہوئے ہیں۔ پچھلی کتابوں میں یہ مثال صحابہ کی ہے، اور آگے کی مثال جو انجیل میں دی ہے وہ یہ دی ہے، وَمَثَلٌ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ السُّوقِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ وہ صحابہ کے تذکرے کیا کرو۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَبِمَغْفِرَةٍ أَجْرًا عَظِيمًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبِمَغْفِرَةٍ أَجْرًا عَظِيمًا۔ توبہ ایسی کہ اس پہ بھی اجر عظیم ہے، توبے پہ بھی اجر عظیم ہے۔ ہم لوگ ان کو صحابہ کا فیض مانگو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر چیز اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اور صحابہ جنات نقشبندیہ شاذلیہ کے لیے مقدر ہے۔ اس لیے صحابہ کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں، ان کے سامنے کسی کی نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے، جو صحابہ کی ہمیں پہنچائے وہ ہمارا ہے، جو صحابہ کی مخالفت کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ وہ بات ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ ہے، وہ بزرگ ہے۔ ہم اس موسیٰ کو مانتے جس نے حضور کی بشارت دی، ہم اس موسیٰ کو نہیں مانتے جس نے حضور کی بشارت نہیں دی۔ ہم اس تورات کو مانتے ہیں جس کے اندر حضور کی بشارت موجود ہے، ہم اس تورات کو نہیں مانتے جس میں بشارت ہی موجود نہیں۔ اس لیے آسمانی کتابوں کے اندر آپ علیہ السلام کے تذکرے موجود ہیں،
اور انبیاء نے آپ پر ایمان لائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ صرف انبیاء سے ہے, اور آپ سے میثاق لیا گیا, آپ لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ آپ بشارت دو گے انبیاء کی کس طرح ایک حکمت ہے, حکمت بیان کی جاتی ہے اور کتاب میں لکھا جاتا ہے. تو صحیفوں میں جوایا حضور کے تذکرے موجود ہے, اور جب جس نے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس بزرگ نے بھی یا جس کا بھی ثابت ہو کہ اس نے حضور کی بشارت اور آپ علیہ السلام کا حلیہ, یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے, اور جس کتاب میں اس کا تذکرہ ہو یہ اس کی آسمانی کتاب ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ یہ خاصیت قرآن نے بیان فرمائی کہ یہ اس نبی کو اور کس کی کتاب میں ہوگا, بس امت کے پاس یہ چیز نہیں ہے. اور بعد والے کا نہیں, قرآن کے بعد کسی کتاب کو نہیں مانا, یہ قرآن سے پہلے کی بات ہے.